کیا کہا انہوں نے کہا یہ ہمارا کھیل نہیں ہے، ٹی ٹی پی اور پاکستان خود بات کریں ایک ایک کے ساتھ. لیکن یہ بات وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں ان الفاظ میں نہیں کہتے کہ ان کو ہم ختم کر دیں گے یا پاکستان کے حوالے کر دیں گے. افغانستان میں صورتحال کے حوالے سے جس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کا امن بھی جڑا ہوا ہے. آج افسوسناک خبر آئی ہے جناب، افغانستان کی جانب سے افغانستان کے بارڈر ایریا سے پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جوابی کارروائی میں وہاں پر کچھ دہشت گردوں کے مارے جانے کی بھی اطلاع ہے. اس کے علاوہ 6 کے قریب بتائے جا رہے ہیں کہ دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اٹیک کیا تھا. لیکن اب سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی خدشات ہیں جس کی طرف پاکستان اشارہ کر رہا تھا کہ اگر وہاں پر کوئی سچویشن لا اینڈ آرڈر کی بنتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں چیزیں، تو پھر اس کا اثر پاکستان میں نظر آئے گا. کیا افغان سرزمین اب بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے اور افغان طالبان اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں امریکہ نے ایک ڈرون حملہ کیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کابل ایئرپورٹ پر دھماکہ ہوا تھا پچھلے دنوں، اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو ہلاک کیا گیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی وہ کارروائیاں انٹیلیجنس کی کر رہے ہیں اور ہم نے آج بھی ایک دھماکے کی اطلاع سنی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی خدشات بھی جنم لے رہے ہیں. معاملات کس طرف جا رہے ہیں افغانستان کے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پہلے عمران صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، یہ جو افسوسناک صورتحال پیش آئی ہے کہ پاکستانی فوجی جوانوں کی شہادت ہوئی ہے، عمران صاحب یہ وہی خدشہ ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آپ نے ایک دم سے کھول دیا، چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اب افغانستان کے ذبیح اللہ مجاہد بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اس بات کو آپ کیسے لے رہے ہیں؟ کیا افغان طالبان اس سلسلے میں کوئی چیک نہیں رکھے گا؟ دیکھیں سبینہ، افغان طالبان جو ہیں ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہی امن و امان کا. اب دیکھیں وہ وقت جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ان کی صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے. صورتحال کس حوالے سے کہ اب ان پہ ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اگرچہ اس وقت یہ معاملہ اس وقت جب تک فوجی انخلا مکمل نہیں ہو جاتا ان کو پوری طرح سے ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن اب امریکہ بھی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی انخلا ہو جائے. برطانوی فوج کا تو انخلا ہو بھی چکا مکمل، امریکہ کا بھی آخری مراحل میں داخل، آخری مراحل میں. لیکن اب دیکھیں اس کے بعد ہوگا کیا. اس کے بعد دو چیزیں، ایک تو طالبان کا کنٹرول مکمل طور پہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی مکمل طور پہ ان پہ پڑ جائے گی. اب وہ اس کو کس انداز میں لے کے چلتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے آج بھی جو 2 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، تو یہ ایک معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے وہ کھلی کارروائیاں کرتا رہے اور پاکستان بھی خاموش تماشائی بن کے بیٹھا رہے. پاکستان کو اس حوالے سے افغانستان کو، افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی کوئی پراپر فیصلہ کرنا پڑے گا. اور یہ جو میرا خیال ہے کہ یہ جو موقف ہے نا کہ ٹی ٹی پی اور طالبان بالکل 2 الگ الگ جماعتیں ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی جماعت ہے، اس کے 2 ونگ ہیں، ان میں سے ان کو اپنے ایکشن کے ساتھ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کو سپورٹ کرتے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان بھی سخت موقف اپنائے گا. اور اس کے علاوہ اگر اس طرح کی سرزمین ان کی استعمال ہوئی تو صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا جو ہے ان کو اس حوالے سے شکوک پیدا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں ہلالی صاحب کا بھی کامنٹ اس پہ ضرور لوں گی. ہلالی صاحب، کیا واقعی افغان طالبان اور افغان جو ٹی ٹی پی ہے یعنی تحریک طالبان پاکستان، یہ بالکل 2 مختلف تنظیمیں ہیں اور ان کو ہم کوئی کہہ نہیں سکتے کہ ان کا آپس میں لنک ہے؟ اور یہ جو حالیہ کارروائی ہوئی ہے اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے دو الگ تنظیم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دے جوائنڈ ایٹ دا ہپ. دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ ان کا کیا ری ایکشن تھا افغان طالبان کا. افغان طالبان اگر ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور اگر اپنا وعدہ جو انہوں نے دنیا کو کہا ہے کہ ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، نہ پاکستان کے خلاف نہ کوئی نیبرنگ کنٹری کے خلاف، تو پہلی چیز ان کو کہنا تھا کہ ہم بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا ایک بندہ شہید ہوا ہے اور ہم اس پہ وی آر ویری انہیپی، اور ہم ہر طریقے سے انکوائری کریں گے اور ہر طریقے سے پکڑنے کی کوشش کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ اس میں رابطے میں رہیں گے. کیا کہا انہوں نے کہا یہ ہمارا کھیل نہیں ہے،
ٹی ٹی پی اور پاکستان خود بات کریں ایک ایک کے ساتھ. یہ تو سر پہلے وہ کہہ چکے تھے, ویسے یہ اٹیک بعد میں ہوا ہے, انہوں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہوئی تھی, یہ اٹیک تو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. نہیں, یہ ابھی کہا ہے انہوں نے, 1.5 دن ہوا ہے, 1 دن ہوا ہے. آج صبح کہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کا ایک مسئلہ ہے, اور پاکستان اور ٹی ٹی پی اس کو سولو کرنا چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایسے مسئلے ہم نہیں ہونے دیں گے, کمیشن بھی بنایا تھا, ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں اب؟ تو اس کے معنی یو گون بیک. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں کہتے ہیں, ہم ان سے کہنا چاہیے کہ بھائی تم لوگوں سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ تم لوگ ابھی آئے ہو, تم کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے 1 2 3 پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے ہیں جب سے تم انچارج ہو افغانستان سے. تو ہم چاہتے ہیں تمہاری اجازت سے ہم کراس کریں گے بارڈر اور ان کو پکڑیں گے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ان کو ختم کریں اور تم نہیں کر سکتے تو ہمیں اجازت دو, ہم آ کے کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی نہیں دے رہے. تو دیکھیے واٹ از دس, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی اگر ادھر سے جیپرڈائز ہو رہی ہے تو پھر فرق کیا ہے بھائی؟ ٹھیک, انڈین ہو یہ ہو, فرق کیا ہے؟ دونوں کوئی پرواہ نہیں ہے. بالکل, جیسے امریکہ اپنے ٹارگیٹ ڈھونڈ رہا ہے, ہم بھی اپنی ٹارگیٹ ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں؟ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم. افغانستان کے اندرونی معاملات پہ بات کریں گے, مگر اس سے پہلے پنجشیر ویلی کے حوالے سے کیا؟ پنجشیر ویلی میں یہ ہے کہ طالبان عارضی جنگ بندی ہے, طالبان نے ہائٹس پہ کچھ پہ قبضہ کر لیا ہے, دریائے پنجشیر کے ساتھ مورچے بنا لیے. اچھا, تو اس صورتحال میں امراللہ صالح نے امریکہ سے کہا ہے کہ ہمیں ایک فریڈم موومنٹ کے طور پہ تسلیم کیا جائے اور ہماری مدد کی جائے. مدد ان کی ہو سکتی ہے تاجکستان سے. ٹھیک, اسلحہ راتوں کی میں جو نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں جو راتوں کو اڑ سکتے ہیں, یا اور طریقے سے اسلحہ پہنچانا آج کی دنیا میں کون سا کام ہے, پہنچایا جا سکتا ہے. کہ ان کے نائب کا کیا نام ہے, انہوں نے کہا ہے ہمارے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اور تاجکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اور ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. اور لیکن آیت اللہ خامنہئی نے تو ہارون صاحب یہ کہا ہے رویہ کیسا ہوگا اس کے بعد تعلقات کی حیثیت کو طے کیا جائے گا. یہ تو دنیا کا ہر آدمی کہتا ہے. ایک ہے اعلان, انہوں نے کہا خواتین جو ہے اپنے دفتر میں واپس آئیں. ایک ہے اعلان آج تک انہوں نے جتنے کیے اس سے بہت امیدیں بنتی. باقی یہ تو ہر آدمی میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو سلوک کریں گے اس سے پتہ چلے گا. دیکھیے نا پاکستان کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ داعش اور ٹی ٹی پی کے اتحاد سے. اگر ان کا اتحاد ہوا تو وہ کہتے ہیں اتحاد کا تو اندیشہ تو ہے. انہوں نے دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے نا تو اندیشے پہ زندگی میں ادروائز اندیشے پہ فیصلہ نہیں ہوتا, جنگ میں ہمیشہ اندیشے پہ پلاننگ کر لی جاتی ہے. طالبان کہتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت بنے گی, امریکی کی واپسی مکمل ہو جائے گی تو ان کو ہم نمٹا دیں گے. ان میں زیادہ تر عراق سے کچھ لوگ ہیں, کچھ شام سے ہیں, چند ایک چیچن ہیں, یہ ان میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں, ان کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن یہ بات وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں ان الفاظ میں نہیں کہتے کہ ان کو ہم ختم کر دیں گے یا پاکستان کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے ماہرین جو نسلوں کا ماہرین وہ کہتے ہیں کہ جاٹ اور گجر ان کا جد امجد ایک ہی ہے. یعنی پہلے ایک قبیلہ تھا, پھر قبائل سے قبائل بنتے چلے جاتے ہیں, پھر ڈویژن ہوتی چلے گی. ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان افغانستان جس نے آزادی کی جنگ لڑی ہے, مطلب وہ دہشت گرد, وہ تو کسان تھے, وہ نہ جنگجو تھے نہ دہشت گرد تھے. وہ کسانوں میں سے اور مدارس میں سے تحریک ابھری نا جی, وہ تو جینند ہے. یہ ٹی ٹی پی والے تو کرائے کے قاتل ہیں. ان کے بارے میں آج انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں, یہ نہیں کہا کہ ان کو ختم کریں گے. داعش کے بارے میں کہا, داعش کے بارے میں امریکہ میں اور طالبان میں معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے. جو طالبان ہیں وہ کشمیر آزاد کروا کے دیں گے تو وہ تو اب آپ بھول ہی جائیے. کشمیر تو وہ کیا آزاد کروائیں گے, بلکہ اس سے بڑھ کر اب ہمیں اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرنا پڑے گی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے بارڈرز اور ہماری سرحدیں سیکیور ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کیا دیکھنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے 2-3 انٹرویوز اور سٹیٹمنٹس ایسی جاری کی ہیں جس سے واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ طالبان اب
پاکستان میں تو شاید اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے، یا وہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ اپنا رنگ دکھائیں گے تو انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، بلکہ وہ انڈیا میں ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے انڈیا کو ایک بہت اہم کنٹری کے طور پر وہ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں۔ وہ کیسے اور کیوں، میں یہ بھی بات کروں گی کہ کیوں ایسا وہ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اگر ایسا ہے۔ ان کی جو سٹیٹمنٹس آئیں، ایک تو انہوں نے جیو ٹی وی اس کے اوپر ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا افغان طالبان کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے کہیں گے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ نہ کریں، تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا وہ آپ سن لیجئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہے، ان کی جنگ کے جواز اور عدم جواز سے متعلق فیصلہ کرنا اور لائحہ عمل بنانا ہمارا نہیں، پاکستانی علماء اور دینی حلقوں کا کام ہے۔